پاکستانی معاشرے میں بڑھتے ہوئے صنفی امتیاز کے خلاف اب عورتیں سڑکوں پر نکل آئی ہیں۔ ان کا گلہ ہے کہ مرد انہیں ان کے جائز حقوق نہیں دے رہے۔ خواتین کا الزام ہے کہ انہیں پاکستانی سماج میں کمتر سمجھا جاتا ہے، وہ صنفی امتیاز تلے دب کر سانسیں لینے پر مجبور ہیں۔ انہیں معاشی قتل عام کے ظالمانہ نظام تلے کچلا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اگر پاکستان میں ورکنگ ویمن کے مسائل دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی یہ بدترین استحصال کا شکار ہے۔ ملازمت پیشہ خواتین جو دفاتر میں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک فائلوں میں سر کھپاتی رہتی ہیں، مگر ان کی تنخواہ قلیل ہے، یا نجی اسکولوں میں کام کرنے والی ٹیچرز جن کی تنخواہ ایک دہاڑی دار مزدور کی اجرت سے بھی کم ہے۔ ان اداروں میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ لڑکیاں ڈبل ایم اے اس آس پر کرتی ہیں کہ شاید سرکاری ملازمت مل جائے۔ یہاں کولہو کے بیل کی طرح کام کرتے کرتے انہیں نہ شوق رنگ کھاتے ہیں، نہ فطری تقاضوں کی آواز سننے کا وقت ملتا ہے، بلکہ وہ فطرت پر قابض لوگوں کا اعلیٰ کار بن کر اس دائرے سے باہر ہی نہیں نکل پاتی، یہاں تک کہ ان کی شادی کی عمر نکل جاتی ہے۔ اس دائرے میں اگر ایک نرس آیا کو دیکھیں جو اسپتال میں کام کرتی ہے، جہاں 8 گھنٹے کام کے باوجود فقط 3000 روپے ہتھیلی پر دھر دیے جاتے ہیں، ہمارے ارد گرد معاش کی تلاش میں جان کی پرواہ کیے بغیر پورا دن پیدل چلتی پولیو ورکر سردی ہو یا گرمی ہمارے گھروں تک ضرور پہنچتی ہیں، مگر نہ تو ان کی تنخواہ بڑھائی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی تسلی بخش تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ اتنے خطرے میں ہونے کے باوجود یہ اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے یہی کام کرنے پر مجبور ہیں۔ کم تعلیم یافتہ وہ لڑکیاں جو گھر گھر جا کر کمپنی کی مصنوعات ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بیچ رہی ہیں، ان کے دستک کے جواب میں دروازے پر مردانہ آنکھیں ذہنی طور پر کتنی اذیت سے دوچار کرتی ہیں، یہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس پیشے سے جڑی ان بچیوں کی 90 لاکھ تعداد یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ دن میں نہ جانے کتنی بار مشکلات سے صرف اس لیے گزرتی ہیں کہ گھر کے چند افراد 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ اسی طرح فیکٹریوں میں کام کرنے والی خواتین کے اوقات کار لمبے اور اجرت مرد کے مقابلے میں خاصی کم ہوتی ہے۔ فیکٹری کے مالک کے لیے منافع بنانے میں غرق یہ مخلوق صرف ماہانہ تنخواہ کی حقدار ٹھہرتی ہے، مگر گھر کے راشن کے لیے یہ چاروں ناچار اسی کام سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان خواتین کی نسبت مزدور خواتین جو بالکل ان پڑھ ہیں وہ زیادہ استحصال کا شکار نظر آتی ہیں۔ انہیں اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتے اور پتھر کوٹتے صبح سے شام تک دیکھا جا سکتا ہے، جو اپنے پورے کنبے کے ساتھ کام کر کے بھی اپنا معیار زندگی بلند کرنے سے قاصر ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عورت کے حق میں نعرہ یا بینر بلند کرتی عورت مارچ میں شامل کسی کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہماری ساری لڑائی طبقات کی ہے، مرد و عورت کی نہیں۔ ہمارے سماج میں اصل مسئلہ معاشی عدم مساوات کا ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان مقابلے بازی تو دور کی بات، یہاں تو عورت بھی عورت کے برابر نہیں۔ کیا اسمبلی میں بیٹھی ہوئی حکمران طبقے کی ایک عورت اور سڑکوں پر اینٹیں کوٹنے والی عورت برابر ہے؟ حالانکہ یہ بھی تو صنف نازک ہے۔ دوسری طرف اپنے گھر میں ہی جھانک لیں، کیا ایک بااثر و پیسے والا داماد اور غریب داماد برابر ہیں؟ ہمارے ہاں خصوصی پکوان بھی امیر داماد کے لیے ہی بنتے ہیں۔ مدعا اتنا سا ہے کہ ہمارے نظام میں نہ تو مرد کے برابر ہے، نہ ہی عورت کے برابر، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ مخالف صنف ایک دوسرے کی دشمن نہیں ہے، بلکہ طبقاتی سماج میں عورت معاشی اور سماجی عدم استحکام کی بنا پر ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئی ہے۔ اس لیے ہمارے سماج میں طاقتور ہونے کا تعین صنف سے نہیں بلکہ سرمایہ سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس نظام کے تحت طبقاتی استحصال کا خاتمہ جب تک نہیں ہو پاتا، سماجی برابری کا تصور بھی ممکن نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔